ہجوم امید ہے گھٹاؤ، مرادیں دے کر انہیں ہٹاؤ، ادب کی بھاگیں لیے بھڑاؤ، ملائکہ میں یہ غلغلے تھے۔ صدیق اکبر کے پاس ابو جہل یہ بات لے کر آیا نا، اللہ اکبر، جناب صدیق اکبر نے ایک لمحے کے لیے بھی سوچا نہیں، ایک لمحے کے لیے نہیں کہا میں جا کے پوچھتا ہوں حضور کیا واقعی آپ نے ایسا دیکھا ہے، کیا آپ نے واقعی ایسا فرمایا ہے؟ ابو جہل ابھی صدیق اکبر سے کہہ رہا تھا اور صدیق اکبر نے پہلے کہہ دیا، ابو جہل کی بات کو ٹوک کر کہا سن، اگر میرا نبی اس سے بڑی بات کہتا میں اس کو بھی مان لیتا۔ وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک لمحے میں اقصا گیا، پھر سدرا عرش و کرسی لا مکان تک، پھر میں آ گیا، ہم نے اسی بڑی بات مانی ہے۔ کہا وہ کیا؟ ہم نے رب کے وجود کو اس نبی کے کہنے پر مانا ہے، جس نبی کے کہنے پر رب کو مان لیا ہے، وہ نبی یہ کہ ایک لمحے میں اقصا گیا پھر آ گیا، یہ کون سی بڑی مشکل بات ہے؟ ایو اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا ہے۔ موسیٰ کا کیا معجزہ تھا؟ آپ اپنا ہاتھ بغل سے نکالتے سورج سے بھی زیادہ روشن ہو جاتا، عصا کو پکڑتے سانپ کو پکڑتے عصا بن جاتا۔ جناب عیسیٰ کا معجزہ کیا دیا اللہ نے؟ مردوں کو زندہ کر دیتے، کیا کھا کر آئے ہو وہ بتا دیتے، کیا جمع کر کے آئے ہو وہ بتا دیتے۔ جناب داؤد کا معجزہ، لوہے کو پکڑتے لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا، آپ اس کی کڑیاں بنا کے لوہے کا لباس بناتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جناب نوح کا معجزہ، اللہ نے کشتی بنانے کا معجزہ عطا فرما دیا، اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا۔ جناب ابراہیم کو معجزہ دیا، جناب موسیٰ کا معجزہ دیا، جناب عیسیٰ کا معجزہ دیا، اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایک خاص معجزہ عطا فرمایا ہے۔ جب بات آئی میرے اور آپ کے پیارے مدنی آقا کی، اللہ نے دو معجزے دیے ہیں، اور دو معجزے ایسے ہیں کہ جو میرے نبی کی شایان شان ہے، ساری زندگی حضور کا معجزہ ہے۔ ایک معجزہ اللہ تبارک و تعالی جو میرے اور آپ کو نبی کو دیا ہے وہ قرآن ہے، اور دوسرا معجزہ جو حضور کی شایان شان ہے وہ رب نے اپنے حبیب کو سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار کرایا ہے۔ ہاں، اور میرے مدنی ما زاغ البصر وما طغى، قرآن بھی یہ کہتا ہے اس نبی نے جب رب کا دیدار کیا، نبی کی نظریں حد سے نہیں بڑھی، جب رب کا دیدار کیا دیدار کرنے میں کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی، کوئی حسین منظر نہیں دیکھا ہوگا، اتنا حسین منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ ایک وہ منظر اور ایک منظر حشر کے میدان میں لگے گا کہ جب سارے نبی لواء الحمد کے جھنڈے کے تلے ہوں گے، وہ جھنڈا میرے مدنی آقا کے ہاتھ میں ہوگا، جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے نبی حضور کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ ایک وہ منظر دیکھنے والا ہوگا اور ایک وہ منظر مسجد اقصیٰ کے مصلی امامت پر سارے نبی کھڑے ہوئے ہیں، مصلی امامت پر آمنہ کا لال کھڑا ہوا ہے، آمنہ کا لال کھڑا ہوا ہے، کتنا حسین منظر ہے۔ امتی کو رشک کرنا چاہیے، امتی کو ناز کرنا چاہیے، امتی کو فخر کرنا چاہیے۔ امام الانبیاء ہمارے نبی جن کے ہم امتی، ہمارے نبی انبیاء کے سردار ہیں، ہمارے نبی نبیوں کے امام ہیں، ہمارے نبی مقتدا ہیں، سارے نبی مقتدی ہیں، یہ شان ہمارے نبی کی ہے، یہ مقام ہمارے نبی کا ہے۔ یارو ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اس نبی کے چاہنے والے ہیں جن کی شان یہ ہے مصلی امامت پر امام الانبیاء کھڑے ہیں اور سارے نبی مقتدی بن کے کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں بچا جو تلووں کے ان کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے ہیں، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ میرے امام نے بات ہی ختم کر دی، مالک یہ تیری ہی تقسیم ہے، تو جسے چاہے کلام دے، جسے چاہے اپنی خلت دے، جسے چاہے اپنا دیدار کرا دے، تبارک اللہ شان تیری، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، مرضی ہے تیری مالک تو جسے جوتا ہے عطا فرما دے، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ کہیں تو وہ جوش لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے،